محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد پہلے تو میں اپنے بہت ہی محسن طارق عزیز صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی ماشاءاللہ 2 صاحبزادیوں نے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا۔ یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ان کی 2 صاحبزادیوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب محشر کا روز ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن سے یہ فرمائے گا کہ اے میرے قرآن کے حافظ، تو قرآن پڑھتا چلا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا چلا جا۔ جہاں تیری آخری آیت کا اختتام ہوگا وہیں تیری منزل ہوگی، وہیں تیری منزل ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دل کہ جس دل میں قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو، قرآن کا کچھ حصہ محفوظ نہ ہو، فرمایا وہ دل اس طرح ہے جس طرح ویران گھر، فرمایا وہ دل اس طرح ہے جس طرح ایک ویران گھر ہوتا ہے، اس طرح وہ دل ہوتا ہے۔ اور جس دل میں پورے کا پورا قرآن محفوظ ہو، اس کی شان کتنا بڑا بڑا ہو، جس کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہو۔ قرآن کے چند حقوق ہیں، قرآن کے چند حقوق ہیں، اور ہمارا معاشرہ ان حقوقوں کو نہیں جانتا۔ قرآن پاک کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی کا کلام سمجھا جائے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا، اور حق بھی ہے، ہر مسلمان کو یہ پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے کہ جو اس نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا۔ اور اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے لفظوں کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق اس کا کیا ہے کہ اس کے لفظوں کی تلاوت کی جائے۔ ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ہمارے رقصوں پر، شادیوں پر گانے باجے تو چلتے ہیں پر اللہ تعالیٰ کا قرآن نہیں چلتا۔ اور اس کا حق تو یہ تھا کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ اور تیسرا حق اس کا یہ ہے کہ جس کی تلاوت کی جائے اس کو سمجھا جائے۔ تیسرا حق کیا ہے کہ جس کی تلاوت کی جائے اس کو سمجھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو قرآن میں غور و فکر تدبر کرنا چھوڑ دیتے ہیں نا، ان کے دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں، ان کے دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ تالے کس طرح کھلیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو چھوڑنے کے ساتھ لگے تھے نا اس کو اپنانے سے یہ تالے کھل جائے۔ سبحان اللہ۔ جس کو چھوڑ دینے سے یہ تالے لگے تھے اسی کو اپنا لینے سے یہ تالے کھل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا چوتھا حق کیا ہے کہ جس کو سمجھا جائے تو اس پر عمل کیا جائے، جس کو سمجھا جائے تو اس پر عمل بھی کیا جائے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے کہ جب میرا دل چاہتا نا کہ میں اللہ کی بات سنوں تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا، اور جب میرا دل چاہتا کہ میں خود کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناؤں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا، سبحان اللہ، تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا۔ اور اس کا 5واں حق یہ ہے کہ جس کو سمجھا جائے، جس پر عمل کیا جائے، اس کی آگے تبلیغ بھی کی جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس کا 5واں حق ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں، صحابہ دلوں کو زنگ لگ جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
زنگ کس طرح لگ جاتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح لوہے کو پانی پہنچنے کے ساتھ زنگ لگ جاتا ہے نا، اسی طرح دل کو گناہ پہنچنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. اسی طرح دلوں کو گناہوں کے پہنچنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے. زنگ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو ہم رگڑتے ہیں، کیمیکل لگا کر صاف کر لیتے ہیں، پر ہم دلوں کو کس طرح صاف کریں؟ وہ تو سینوں میں بند ہے نا، وہ تو سینوں میں محفوظ ہے، بند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 2 طریقے آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اگر تم وہ 2 طریقے اپنا لو گے تو تمہارے سینوں سے زنگ اتر جائے گا. پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ 2 طریقے کون سے ہیں؟ فرمایا ایک تو یہ کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ایک طریقہ کیا کہ کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرنا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنا. اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ ہم جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بھی سیاست کی باتیں کرتے ہیں، ہم جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے بھی اپنے کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں آتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اپنی انگوٹھی پر یہ لکھوا رکھا تھا کہ اے عمر، کوئی بھی نصیحت تیرے کام آئے یا نہ آئے، یہ لوگوں کے اٹھتے ہوئے جنازے ہی تیرے لیے کافی ہیں. فرمایا کہ لوگوں کے اٹھتے ہوئے جنازے یہ تیرے لیے کافی ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر، تقریباً 80 سے زیادہ مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا. محبوب کی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا، اور دوسری امتوں کو تورات، زبور، انجیل اٹھا کر دیکھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین، یا ایھا المساکین، کہ دوسری امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غریب اور مسکین کہہ کر پکار رہا ہے. اور جب آئی باری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. پتہ کیا چلے کہ جس امت کو حضور کائنات مل جاتے ہیں وہ امت کبھی غریب نہیں ہوتی، کبھی مسکین نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک کہ جس امت کو آقا دو جہاں مل جائے وہ امت کبھی بھی غریب نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو آپ نے اپنے سینوں سے زنگ کو دور کرنا ہے، دلوں سے زنگ کو دور کرنا ہے، فرمایا کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا. وہ کس لیے کہ جس جگہ پر میرے امتی کا ہاتھ نہیں نہ پہنچتا اس جگہ پر میرے رب کا کلام پڑ جاتا ہے، اس جگہ پر رب کا کلام چلا جاتا ہے، وہ زنگ کو دور کر دیتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ ایسے چہرے نمودار ہوں گے کہ ان کے چہروں سے سورج سے زیادہ روشنی چمک رہی ہوگی. پوچھا گیا یار، سارے امتی پوچھیں گے، سارے لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا انبیاء ہے، یہ کیا اولیاء ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے؟ آواز آئے گی نہیں، یہ نہ تو انبیاء ہے، نہ غوث ہے، نہ قطب ہے، نہ ابدال ہے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا پر رہ کر اپنی اولادوں کو قرآن کی تعلیم سکھائی ہے، جن کی اولاد حافظ قرآن ہے. اور حافظ قرآن کی یہ شان ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا
کہ جس شخص نے قرآن کو حفظ کیا اور اس کے احکامات پر عمل کیا، اس کے احکامات میں سے جس چیز کو اس نے حلال کیا اس کو حلال جانا، اور جس کو حرام کیا اس کو حرام جانا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل اور قرآن پاک حفظ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا کر دے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ حافظ قرآن اپنے خاندان میں سے جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، فرمایا وہ قرآن کا حافظ ان 10 اپنے خاندان میں سے 10 افراد کو جنت میں لے کر چلا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک کی شان ہے، یہ جس سینے میں آ جاتا ہے اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے۔ یہ بلندی تو ہے کہ جہاں سے حافظ قرآن کو اٹھا کر اس کے سر پر دستار فضیلت سجا دی جائے، یہ بلندی تو ہے۔ یہ بلندی دنیا ہی میں نہیں بلکہ محشر کے میدان میں بھی اسی طرح ان کو الگ کر ان کے جو ہے نا سروں پر دستار سجائی جائے گی اور ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ اور قرآن پاک میں نے جس آیت کا ترجمہ کیا، جس آیت کو پڑھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ عطا کر دیا۔ کیا عطا کر دیا؟ حسن و جمال اے پیارے محبوب آپ کو عطا کر دیا۔ سبحان اللہ، سارے کہو سبحان اللہ۔ سبحان حسن و اللہ، جمال اے پیارے محبوب آپ کو عطا کر دیا۔ ساریاں بلندیاں اے پیارے محبوب آپ کو عطا کر دی۔ اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو بہت سے اختیارات عطا فرما دیے، بہت سے اختیارات عطا فرما دیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ نبی کو کچھ اختیار نہیں ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا صحابہ بتائیں کیا نبی کچھ نہیں کر سکتے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی ہیں، جنگ کر رہے ہیں، جنگ کرتے کرتے دشمن کا وار ہوا، آنکھ نکل گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کو پکڑا، ہتھیلی پر رکھا، ہتھیلی پر رکھ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ حضرت قتادہ جنگ کر رہے تھے، دشمن کا وار ہوا، آنکھ نکل گئی۔ جب آنکھ نکلی تو حضرت قتادہ نے اپنی آنکھ کو پکڑا، ہتھیلی پر رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھ چاہیے۔ سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آنکھ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا کہ اے قتادہ شرک کر رہے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو، جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں سے مانگو۔ بلکہ یہ نہیں کہا دیکھیں میرے مصطفیٰ کریم کی سرجری، میرے مصطفیٰ کریم کی سرجری جو نہ تو کسی بلیڈ کے ساتھ ہے اور نہ کسی چھری کے ساتھ ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی سرجری دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلا پکڑا، اپنا لعاب دہن لگایا، ڈیلا پکڑا، اپنا لعاب دہن لگایا اور حضرت قتادہ کی آنکھ میں واپس رکھ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ جب میری آخری عمر ہو گئی، لوگ جب ان کی عیادت کے لیے جاتے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے، ان کے کمالات کے بارے میں پوچھتے، تو حضرت قتادہ یہ فرماتے کہ اے صحابہ، اے میری عیادت کرنے والوں سن لو، میں آخری لمحات پر پہنچ چکا ہوں، میرے جسم کے سارے اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، پر جو آنکھ مجھے مصطفیٰ نے عطا فرمائی ہے نا،
مجھے اسے اسی طرح نظر آتا ہے جس طرح 20 سال کی جوانی میں نظر آیا کرتا ہے. سبحان اللہ یا رسول اللہ یا علی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی. فرمایا اے لوگوں سن لو، مجھے اسی طرح نظر آتا ہے جس طرح مجھے 20 سال کی جوانی میں نظر آیا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہاں پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے 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 باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مولا کہوں تجھے کہ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور تیرے تو بس اے بیٹے ماشاء اللہ. تنہائی سے ہے بری تیرے تو بس اے بیٹے تنہائی سے ہے بری. کہ کسی چیز دے اصاف جانی ہوتے ہیں جنہیں وصف پائے جاندے ہیں نا انہاں دا ختم ہو جانا ایک عیب ہے عیب. پر مصطفیٰ دی شان ہے بے کہ جیڑی عیباں تو پاک ہے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ دی شان ہے بے کہ جیڑی عیباں تو پاک ہے. فرمایا تیرے تو بس عیب تنہائی سے ہے بری ہیرا ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا سبحان اللہ. کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. فرمایا کہ مصطفیٰ کریم دے اصافاں دی انتہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بڑے جی اختیار عطا فرما دیتے نے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے صحابی نے. وہ فرماندے نے کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے وچ حاضر ہویا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاں ایک رات گزاری تے جدوں دن چڑھیا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں وضو کرایا. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں وضو کرایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل یا ربیہ سبحان ربیہ مانگ کی مانگنا ہے سبحان مانگ کی مانگنا ہے. فرمایا یا ایک صحابی کی شان کی ہے
نہ دولت منگی، نہ اولاد، نہ مال، کوئی چیز نہیں منگی. فرمایا یا رسول اللہ جنت وچ تہاڈی رفاقت نوں چاہنا. سبحان اللہ. فرمایا جنت وچ تہاڈی رفاقت نو چاہنا. رفاقت یعنی تہاڈا پڑوس چاہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربیہ تینوں دیتا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ربیہ تینوں دیتا. اور بھی کچھ خواہش ہے تے مانگ. فرمایا یا رسول اللہ یہی کافی ہے. سبحان اللہ. فرمایا یا رسول اللہ یہی کافی. یہی کافی ہے. وہ کیا اللہ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہے یہ پاس کچھ رکھتے نہیں. سبحان اللہ. مالک کونین ہے یہ پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. سبحان اللہ. دو جہاناں میں نعمتاں نے نا ایک خالی ہاتھ نہیں دیکھنے، یہ خالی ہاتھ نے. ہمارا دو جہاناں کی نعمتاں اللہ تعالیٰ نے انہاں دے سپرد کر دتی ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قاسم، میں تقسیم کرنے والا. بے شک. اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کرتا ہے، تقسیم میں مصطفیٰ کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور میں تقسیم کرنے والا میں ہوں. انا قاسم ہوں، میں قاسم ہوں یعنی میں تقسیم کرتا ہوں. اور کچھ لوگ کہیں جی حضور کو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، حضور تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے. مصطفیٰ کریم نے فرمایا صحابہ سنو میں تمہیں پیچھے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں تجھے آگے دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. میں جس طرح میں تانوں اگے دینا نا اسی طرح میں تانوں پیچھے دیکھنا. نہ تاڈا رکوع میں تو کشید ہے نہ خشوع. فرمایا جس طرح میں تانوں اگے دیکھنا اسی طرح میں تانوں پیچھے دیکھنا. بے شک. سبحان. دنیا دے وچ کسے مائی دے لال دے وچ طاقت ہے کہ کسے شخص دا ایک سجدہ معاف کرا کے بتائے؟ ہے کسے چ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ شخص آیا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونیا 5 نمازاں نہیں پڑھدی، سونیا 2 ہی نمازاں پڑھاں گا. سونیا دو ہی پڑھا. 2 ہی نمازاں پڑھاں گا. اگر اجازت ہوئے تے پڑھا کلمہ. اللہ اکبر. اجازت ہوئے تے پڑھا کلمہ. سونے 5 نمازاں نہیں پڑھیاں جانی، 2 ہی پڑھاں گا. کسی نے مائی دے لال چنی طاقت نہیں کہ کسی نے ایک سجدہ معاف کرائے. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار یہ ہے کہ جو چاہے جب چاہے جس وقت چاہے کر دے. سبحان اللہ. بے حضور شک. صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص حاضر ہوا. فرمایا سونیا 2 ہی نمازاں پڑھنی ہے. سبحان. اگر اجازت ہوئے تو کلمہ پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آس میرے سینے دے نال لگ جا. تیناں نمازاں دی چھٹی میں محمد نوں عطا کر. سبحان اللہ. تیناں نمازاں دی چھٹی میں محمد نوں عطا کرنا وا. کسی نے مائی دی ذات وچ اتنی طاقت نہیں کہ ایک سجدہ معاف فرمائے کر کے بخائے. پر مصطفیٰ کریم دی شان ہے. فرمایا صحابہ آجا میرے دامن نہ لگ جا. 3 نمازاں دی چھٹی میں تینوں عطا کرنا. کسے مائی دے لال دے وچ طاقت ہے کہ ایک بندے دی گواہی 2 بندیاں دے مطابق کر کے بکھائے. کسے نوں اختیار ہے وے نہیں. پر میرے مصطفیٰ دا اختیار دیکھو. سبحان. حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا گھر دے وچ باہر سیر کرن لئی نکلے تے ویکھیا کہ ایک جڑا بندہ ہے وہ گھوڑا فروخت کردا پیا ہے، گھوڑا بیچن دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوں گھوڑا بڑا پسند آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تے بیع کیتی. سودا طے ہو گیا. سودا جدوں طے ہو گیا نا تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے نوں پکڑیا تے کہا یار میں کوئی چیز خریدن تے نہ آیا، سیر کرن لئی باہر نکلیا ہاں. پنجابی ذرا جھٹکے جے الفاظاں دے وچ میں گھوڑا تیرا پسند آ گیا تے مال جڑا گھر دے اندر موجود ہے تے میں تینوں پیسے دینا وا. آ میرے نال تو پیسے لے لے تے گھوڑا مینوں دے دے. حضور صاحب سودا طے ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا پکڑیا. گھوڑا پکڑ کے اگے جا رہے نے تے کچھ جڑا بندہ سی نا جنے گھوڑا دتا وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے.
ਤੇ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੰਨੇ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਛੱਡ ਪਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋੜਾ ਅੰਦਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਧ ਮਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਤ ਵਸਲਾਮ ਆਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੜ ਤੇ ਘੋੜਾ ਸਾਡਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਨਾ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਤਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁਲੂਬਿਹਿਮ व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। कुछ दिल ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੱਕ ਸੁਣਦੇ, ਸੁੰਮੁਨ ਬੁਕਮੁਨ ਉਮਯੁਨ, ਨਾ ਹੱਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੱਕ ਵੇਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੱਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਤੇ ਘੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਕ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਆ ਹੈ ਤੇ ਲਿਆਓ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। और उस वक्त दुआ कोई नहीं ना। हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा गुज़र होया। हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह अन्हु दा गुज़र होया ते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे करीब आ गए। पूछया माजरा की बनया? लोगों ने कहा यार सौदा होया सी पर मुकर गया बंदा। ये हुण अपने सौदे तो हटदा पिया, मुकरदा पिया ते बंदा कहंदा कि गवाही पेश करो, कोई गवाह है नहीं। हजरत खुज़ैमा फरमाते ने मैं गवाही देना वा। सुभान अल्लाह। हजरत खुज़ैमा फरमाते ने मैं गवाही देना वा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरे को घोड़ा खरीदया है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लग पे। सुभान हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराए ना ते पूछा खुज़ैमा यार तू तो उस वक्त मौजूद ही ना है, तू गवाही किवें दे दी है? ते हजरत खुज़ैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाथ जोड़ के अर्ज़ करते ने या रसूल अल्लाह देखिया ते सी खुदा नूं भी नहीं। सुभान देखिया ते सोने सी खुदा नूं भी नहीं, पर तुसा क्या खुदा है? असी आख्या है। देखिया जन्नत नूं भी नहीं, तुसा क्या जन्नत है? असी आख्या है। देखिया ते सोने कमनी वाले जहन्नुम नूं भी नहीं, पर सोने तुसा क्या जहन्नुम है? असी आख्या है। सोने असी अगर अल्लाह दे एक होण दा अल्लाह की असी गवाही दे सकते हैं कि अल्लाह है वे, सोने तुहाडे सौदे की गवाही क्यों नहीं दे सकते? असी तुहाडे सौदे की गवाही दे सकते हैं, असी तुहाडे सौदे की भी गवाही दे सकते हैं। मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया, मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया सहाबा सुन लो, हर बंदे की गवाही एक के बराबर है। हर बंदे की गवाही, कुरान कहता है कि मर्द की गवाही एक और दो औरतें हो तो एक गवाही है। और मेरे साहबा सुन लो, मेरे खुज़ैमा की ये शान है कि अगर एक जगह एक गवाही दे दे तो इसकी गवाही दो शख्सों के बराबर होगी। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा करीम ने ये हजरत खुज़ैमा को इख्तियार दे दिया। सुभान खुज़ैमा तेरी एक गवाही दो शख्सों के बराबर है। सुभान अल्लाह। दसो मेरे मुस्तफा करीम को इख्तियार है कि नहीं है? बोलो, मुस्तफा करीम को इख्तियार है ना? हकीकी इख्तियारात का मालिक अल्लाह है। पर अल्लाह ताला ने अपने अंबिया कराम को, अपने औलिया कराम को कुछ इख्तियारात अता फरमा दिए हैं कि जब चाहे जो जिस घड़ी चाहे जैसा चाहे कर डाले। कुछ इख्तियारात अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को, औलिया को अता फरमा दिए हैं। इसीलिए तो मेरे मुस्तफा करीम ने हजरत खुज़ैमा की एक की गवाही दो के बराबर कर दी। सुभान। इसीलिए मेरे मुस्तफा करीम ने फरमा दिया कि ऐ सहाबी मेरे दामन से लिपट जा, 3 नमाजों की छुट्टी मैं मोहम्मद तुझे अता करता हूं। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میں محمد تجھے عطا کرتا ہوں. اس لیے فرمایا صلی یا ربی، مانگ کیا مانگتا ہے؟ بیٹھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہے. فرمایا ہے ربیہ جنت میں میں تجھے پروس عطا کرتا ہوں. سبحان یہ اللہ. اختیارات میں ہے تو اسی لیے تو میرے مصطفیٰ کریم بانٹ رہے ہیں نا. اگر اختیارات میں کوئی چیز نہ ہو، کسی چیز کا کوئی مالک نہ ہو، تو وہ کس طرح کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے 3 نمازوں کی چھٹی عطا کر دیتا ہوں؟ وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا، وہ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا. ایک دلیل علم غیب پر کہ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ چ ایک شخص آیا. ایک شخص آن کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دسو ہاں میرے باپ کا کی نام ہے؟ سبحان دسو میرے باپ کا کی نام ہے؟ وہ کچھ ایسا ہی ایسے ادھر رکھنا لا کے حضور نے کسی چیز کا علم ہی نہیں. انہیں کہا دسو یا رسول اللہ میرے باپ کا کی نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محفل پکی ہے، محفل سجی ہوئی ہے، چنگا ہوئے گا کہ تو باج پوچھ لیں، ہلے نہ پوچھیں. چنگا ہوئے گا باج پوچھ لیں، محفل پکی ہوئی ہے. جنہوں نے اصرار کیتا انہوں نے دسو تو ہی دسو میرے باپ کا کی نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ دا فلان آئے تو جا کے اپنی ماں کو پوچھ. تیرے باپ دا فلان آئے تو جا کے اپنی ماں کو پوچھ. جب وہ گیا نا گھر جا کے ماں کو پوچھیا کہ میں حضور دی بارگاہ چ گیا، میں پوچھا کہ یا رسول اللہ دسو میرے باپ دا کی نام ہے؟ انہوں نے کیا اے نام ہے، انہوں نے کیا اے نام ہے، نہ کچھ ہو رہی. انہوں نے کیا اے نام ہے. ماں نے کیا پترا حق کوئی جڑا مدنی مصطفیٰ نے فرمایا. ایسے لیے کہنے ہیں حاضرو ناظرو حاضرو ناظرو نور بشر غیب کی چھوڑ. حاضرو ناظرو نور بشر غیب کی چھوڑ. شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں. حق دے کہ تو نورو بشر غیب دی چھاڑے بڑی دور دی گل ہے. شکر کر کے تیرے عیباں چھپائے ہوئے نے. نہ ارسلنا کا شاہدہ، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا. گواہ اس کو کیا جاندا ہے جیڑا موقع محال تے اٹھے اس کام نوں ہوندیاں دیکھ کے انہوں کہندے شاہد گواہ. میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم کو کہ نور کو پیدا فرمایا، میرے مصطفیٰ کریم اس وقت سے لے کر میرے مصطفیٰ کریم اس وقت سے لے کر آدم سے لے کر اپنی ولادت تک، ولادت سے لے کر قیامت تک ہر ایک چیز کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر ایک چیز کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. میرے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ایک ہی گل اگر حضور حاضر و ناظر نے ہر چیز میں ویند نے حاضر ناظر اگر اس کمرے سے موجود کرسی تے کیوں بیٹھے ہو؟ اگر مسجد سے موجود نے تو مسلے تے کیوں چڑھ رہے ہو؟ اسی کہنے ہیں یہ نہیں، یہ تو جاہلانہ سوال ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور الصلوۃ والسلام گنبد خضرا میں ہیں اور اپنی نگاہوں سے پورے عالمین کو مشاہدہ فرما رہے ہیں. اپنے گنبد خضرا میں ہیں، جب چاہیں جس وقت چاہیں
اپنے جسم حقیقی کے ساتھ یا اپنے جسم مثالی کے ساتھ جب چاہے جہاں چاہے جس وقت چاہے چلے جاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ یہ ہمارا عقیدہ عقیدہ ہے۔ یہ جاہلانہ سوال ہے کہ کمرے میں موجود صوفے پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اور عقل کے اندے حضور صلی اسلام اپنی نگاہ سے اپنی نورانیت سے پورے عالمین کو گھیرے میں لیے ہوئے، ہر ایک چیز کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، وہ ذرہ ذرہ ہی نہیں کہ جو میرے مصطفیٰ کے مشاہدے میں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو میرے لیے اٹھا لیا، جہاں تک کہ اس کا مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیا ہے۔ میرا امتی جہاں کہیں جو کچھ کر رہا ہے میں محمد جانتا ہوں، میں محمد اس کو جانتا ہوں میں محمد اس کو جانتا ہوں۔ وقت قلیل ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جانیوں کو لمبی اور طویل زندگی عطا فرمائے، آمین اور جو قرآن یاد کیا ہے اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ان کے مال جان عزت آبرو میں برکت عطا فرمائے۔ آمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول و منظور فرمائے، کیونکہ وقت مختصر ہے، عصر کی نماز کا بھی وقت ہے، تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔